ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جب شادی کرنی ہوتی ہے، منگنی کرنی ہوتی ہے، نکاح کرنا ہوتا ہے یا بارات لانی ہوتی ہے، کتنے اہتمام سے ہم کرتے ہیں یہ سارا کام، کتنی عزت سے جاتے ہیں بچی والوں کے گھر میں، کتنے احترام سے جاتے ہیں، کتنے چاہ سے خوشیوں سے ڈھول بجا کر باجے بجا کر لڑیاں ڈال کے ڈولکیاں مار کے لائٹنگ کر کے کتنے اہتمام سے جاتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ نباہ نہ ہو سکے، چھوڑنا پڑ جائے تو پھر کس طرح چھوڑتے ہیں؟ پھر کیسے چھوڑتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، کیسے چھوڑتے ہیں؟ دھکے مارتے ہیں، ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، بعد میں بھی الزامات لگاتے رہتے ہیں، طلاق بھی دے دی بعد میں بھی. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اس کو چھوڑو اچھے طریقے سے. قرآن پاک میں جہاں بھی طلاق کا ذکر ہے وہاں پہ آپ دیکھیں، وہاں پہ یہی جملہ بار بار دہرایا ہے، سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے یہ بھی سورہ احزاب ہے، اور 21ویں پارے کی آخری ایک دو آیتیں، 21ویں پارے آگے 22ویں پارے شروع ہو جائے گا. اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے اور دنیا کی زیب و زینت چاہیے فتعالین، تو پھر تم آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں مال دوں، مال و متاع دنیا کا مال متاع دے کر اسرحکن سراحا جمیلا، تمہیں چھوڑ دوں اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے. میں نے زندگی میں نہیں دیکھا طلاق، یہ تو دیکھا ہے بڑے عالی شان طریقے سے لوگ بچیاں لے کے آتے ہیں، بیاہ کے لاتے ہیں، اور اسی سارے بچیاں لے آ، سارے بچیاں لے پہنا لے آ، گھر وچ بچیاں نے. ہم کس معاشرے کے لوگ ہیں، اس طرح کے ہم لوگ ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ جب ہم نے دیکھا معاشرے میں جب بیانے کے لیے جاتے ہیں بڑی عزت سے احترام سے، جب چھوڑنے کا موقع آ جائے، نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جتنی بھی حلال چیزیں جتنی بھی ہیں سب میں سے اللہ تعالیٰ کے نبی سب سے مبغوض جو ہے، جس کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا غضب ہے، مبغوض غضب، اس میں مفعول ہے نا مبغوض، ادب کے غضب والی شہر ہے حلال. فرمایا حلال چیزوں میں سے سب سے اللہ کی بات میں مبغوض طلاق ہے. اللہ کو طلاق پسند نہیں، اللہ کے حلال کی ہے، فرمایا حلال ہونے کے باوجود اللہ کو ناپسند ہے سب سے بڑی. تو فرمایا سرحوہن سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے چھوڑنا. اچھے طریقے سے کون چھوڑتا ہے؟ اچھے طریقے سے مجھے نہیں لگا کسی نے اچھے طریقے سے طلاق دی. جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ نے کیا بندوبست کیا ہے؟ ہمیں طلاق دے دی، اس کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے، تمہارے گھر میں عدت پوری کرے. جب تک عدت میں ہے تمہارے گھر میں ہے نان نفقہ سکنا، تینوں چیزیں جس طرح پہلے دیا جاتی تھی اسی طرح تمہارے اوپر واجب ہے، فرض ہے. تمہارے ذمہ کون دیتا ہے؟ ذلیل کر کے لوگ گھروں سے نکالتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ سرحوہن سراحا جمیلا، اور چھوڑنا پڑ جائے تو انسانوں کی طرح، بندوں کی طرح. کہا جب تم نے بیائی تھی تو ایسے بیائی تھی. اللہ کہتا ہے وہ رشتہ جس کو اللہ کہتا ہے النکاح نصف الایمان، آدھا ایمان ہے، یہ نصف ایمان ہے، اس کا یہ بڑا گھر کرتے ہو. کتنی عزت و احترام سے ایک لڑکی بچی کو بیاہ دلاتے ہو، پھر ٹھڈے مار کے گھر سے نکال دیتے ہو. ایک بزرگ کا کسی نے ہمیں کال کیا، اس نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہیں محفل میں، ان سے پوچھا جائے کہ وہ جیسے خود ہیں خامد، جیسے خود شوہر ہیں، اپنی بچی کے لیے ایسا خامد پسند کریں گے وہ؟ ہم اوورال ہم اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے، ہم حال بس ہمارا ایسا ہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جو آپ کے گھر میں ہے آپ کی زوجہ محترمہ،
وہ کسی کی بیٹی ہے اور اپنے باپ کو بڑی پیاری تھی. یہ جو بچی ہے جو آپ کو دے دی ہے، اس کو اپنے ماں باپ کے گھر میں روٹی نہیں ملتی تھی؟ آپ کو کیوں دے دی؟ روٹی نہیں ملتی تھی اپنے ماں باپ کے گھر میں، کپڑے نہیں ملتے تھے اپنے ماں باپ کے گھر میں، آپ کو کیوں دے دی تھی؟ اللہ کا حکم ہے. یہ وہ بچی ہے جو آپ کے حوالے کر دی ہے اتنا جگرا کر کے ماں باپ نے. یہ ماں باپ کو اتنی پیاری تھی، اس کی طرف دیکھنے والے کی اگلے آنکھ نکال دیتے تھے، صرف دیکھنے والے کی آنکھ نکال دیتے تھے لوگ، صرف دیکھنے والے. اتنے مردوں میں، اتنے مجمع عام میں اگلے نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں نے بچی تجھے دے دی. اس کی یہ قدر ہے، اس کا یہ بدلہ بنتا ہے کہ آپ اس کو ظلمن رکھیں. اور اگر خدا نخواستہ نباہ نہیں ہوا، کسی کی بھی غلطی ہوئی، نباہ نہیں ہوا، یہ طریقہ کار ہے کہ اس کو اس طریقے سے طلاق دی جائے، ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، بعد میں کورٹ کچہری میں اس کو گھسیٹ کے پھر وہاں پر طرح طرح کے الزامات لگائے جائیں.